نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس دین کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں ان کو ہم گن نہیں سکتے، اتنی ساری خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق، مہربان رسول اور پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، امت کے لیے شفیق، ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری فلاح اور کامیابی کے لیے ہر دم حریص، انتہائی شفیق مہربان رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ ہدایات دی تاکہ ہماری یہ زندگی کامیاب گزرے اور پھر آخرت کی زندگی کامیاب گزرے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہدایات دی۔ ایسی ہی ہدایات میں سے میرے دوستو ایک وہ ہدایت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے ہمیں اس کی تعلیم اور ہدایت دی۔ وہ حکم یہ ہے کہ انسان کو، مکلف کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ درمیانہ حال اختیار کرے، نہ اوپر کی طرف جائے نہ نیچے کی طرف جائے، درمیان کا راستہ اختیار کرے۔ ہر چیز کے اندر قصد اور اقتصاد کو اختیار کرے، درمیانہ روی کو اختیار کرے۔ ایک آدمی غصے والا ہے، غصے کی انتہا کو نہ پہنچے۔ ایک آدمی غصے والا بالکل ہی غصہ نہ کرے، یہ سبھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہو وہاں غصہ کرے، لیکن اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، آہستگی سے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ ہمارے مسلمانوں کا شیوا اور مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے اس کا تقاضا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اللہ کے نیک بندے جن کی تعریف ہو رہی ہے وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو زیادتی نہیں کرتے، اور جب خرچ کرتے ہیں تو بالکل باندھ کر بھی نہیں رکھتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیان میں ہوتے ہیں۔ مال کے خرچ کرنے میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا، کھانے پینے میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا، چال چلن میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا، کپڑے پہننے میں، پوشاک میں درمیانہ اختیار کرنا، یہ ہے تقاضا کامیابی کا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ کہ ہر چیز کے اندر درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا اور بے تحاشا دیا، اور تمہاری اولاد ہے، تم اپنی اولاد کو بے تحاشا دو، دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی اولاد کو دینے میں بھی درمیانہ راستہ اختیار کرو، اور وہ اولاد یہ سمجھے کہ میرے ماں باپ، میرا باپ بہت زیادہ مالدار ہے، اربوں پتی ہے، کھربوں پتی ہے، میں اگر زندگی بھر خرچ کروں تب بھی ختم نہیں ہوگا مال، یہ سوچ کر اولاد بھی خرچ کرنا شروع کرے اور زیادتی کرنا شروع کرے۔ میرے دوستو، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، آپ کے پاس جتنا بھی مال ہو، اسراف مت کرو، زیادتی مت کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بے جا خرچ مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کی 5 اولاد ہے، آپ 500 میں 1000 میں کام کر سکتے ہیں، تو آپ 5000 اگر خرچ کریں گے تو زیادتی ہے یہ۔ آپ کی 5 اولاد ہے، آپ ان کو 500 جو ضرورت ہے اس وہ خرچ کرنے کے بجائے 100 روپے بھی آپ سے مشکل سے نکلتے ہیں، ناک بھوں چڑھاتے ہیں، دل تنگ کرتے ہیں آپ، یہ بھی زیادتی ہے۔ خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ نہ کرنا اور جہاں خرچ کریں وہ زیادہ خرچ کرنا، دونوں ہی باتیں ناقابل قبول ہیں۔ ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ مال بند کر کے رکھنے کی چیز ہے نہیں کہ آپ بکسے کے اندر بند کر کے رکھیں، تجوری کے اندر محفوظ کر کے رکھیں، نہیں، مال کو چکر دو، لوگوں کو پھیلاؤ، لوگوں کے ہاتھوں میں پھیلاؤ، تو مال کے اندر کثرت ہوگی، فائدہ ہوگا۔ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، لیکن جہاں خرچ کرو درمیانے انداز سے خرچ کرو۔ میرے دوستو اور بزرگوں، درمیانے انداز سے خرچ کرو کہ آپ کو اندازہ لگائیے اس بات سے، ایک نہر ہے، جاری پانی ہے، دریا ہے، دریا میں پانی کی کوئی کمی نہیں، پانی بہہ رہا ہے، جاری پانی ہے، ناپاک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر وضو کرے نہر کے کنارے، کوئی آدمی دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرے، ظاہر ہے جو وضو کا پانی لے گا اور ہاتھ منہ کو دھوئے گا وہ پانی سیدھا نہر میں ہی جائے گا، کہیں ضائع نہیں ہو رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تم ایک جاری اور رواں
نہر پر بیٹھ کر وضو کرو تب بھی اسراف ہو سکتا ہے۔ ایک ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت ہے سنت طریقے کے مطابق۔ اگر تم نے اس ہاتھ کو 4 مرتبہ دھویا تو یہ اسراف ہے، یہ زیادتی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ وضو ہی تو کر رہے ہیں، آپ وضو کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہاں کہنی تک دھونے کی ضرورت ہے، آپ کہنی سے آگے بغل تک دھو رہے ہیں، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کو ٹخنے تک دھونے کی ضرورت ہے، ٹخنے سے اوپر پنڈلی تک دھو لیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ اسراف ہے۔ حالانکہ وضو خیر کا کام ہے، خیر کے کام کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے۔ اسراف یہاں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، جوان ہوں، مسلسل روزے رکھ سکتا ہوں، روزانہ پورا ہفتہ پورے مہینے میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ مسلسل روزے رکھے، بیچ بیچ میں روزے چھوڑ کر رکھے، اور اگر بالکل ہی انکار ہو، نہ مانے، تو کم از کم اتنا تو کرے کہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھے۔ کہ یہ بہترین ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے کہ ایک روزہ رکھا پھر چھوڑ دیا، پھر روزہ رکھا پھر چھوڑ دیا، ایک دن چھوڑ کر۔ اگر مسلسل کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ اسراف ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس کا جسم چند دنوں تک برداشت کرے گا، اس کے بعد برداشت نہیں کرے گا، اور وہ معمول جو اس نے شروع کیا وہ جاری نہیں رکھ سکے گا۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ جو کام آپ نیک شروع کریں اس کو مسلسل جاری رکھیں۔ میرے دوستو، آج ہمارے اندر غلو، حد سے آگے بڑھنا بہت زیادہ ہے، غلو بہت زیادہ ہے ہر کام کے اندر۔ آج کل مہنگائی ہے، ہر شخص 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا، 10 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا، 50 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا شکایت ہی کر رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر حضرات ماشاءاللہ کماتے ہیں، وہ روز کے بھی لاکھوں کما لیتے ہیں، روز کے لاکھوں کما لیتے ہیں، لیکن آپ ان سے جا کر پوچھیں کیا حال ہے تو کہیں گے بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، مہنگائی ہے۔ اور غریبوں کی طرف اگر آ جائیں، 10,000 روپے کمانے والے، 7-8 ہزار روپے پر ماہانہ کام کرنے والے بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں گے یقیناً وہ کہیں گے بہت مشکل حالات ہیں۔ اور بعض وہ بھی ہیں جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، وہ تو حالات کا شکار ہیں ہی۔ لیکن جب کوئی تقریب کا موقع آتا ہے، جب کوئی گھر کے اندر کوئی ایسا موقع آتا ہے جو شادی کا موقع ہوتا ہے، ختنے کا موقع ہوتا ہے، عقیقے کا موقع ہوتا ہے، اور آج کل سیزن ہے، علماء اکرام فارغ ہو کر آ رہے ہیں، دستار باندھ کر آ رہے ہیں، ان کی فراغت کا موقع ہوتا ہے، تو اس وقت یوں لگتا ہے کہ ہم سے تو مہنگائی چھو کر بھی نہیں گزری۔ ایک گائے، ایک بیل 70 ہزار 80 ہزار میں گائے لے کر آ رہے ہیں، لاکھ روپے اس کے اندر خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر پھر لوگوں کی دعوت کے لیے اہتمام، انتظام۔ بعض لوگ ہال بک کرا رہے ہیں، بعض لوگ اپنے گھروں میں
ٹینٹ لگا کر رہے ہیں، اور بعض کیا اہتمام کر رہے ہیں اور بعض کیا اہتمام کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی مہنگائی اس ملک میں تو ہے ہی نہیں، سارے ہی سارے فارغ البال خوشحال ہے۔ جبکہ مجھے معلوم ہے، مجھے ہی نہیں آپ کو بھی معلوم ہے، ہمارے معاشرے میں فاقہ کشی کرنے والے پہلے نہیں تھے، اب فاقہ کشی کر رہے ہیں، کئی دن بھوکے رہ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے ایسے لوگ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھانا کھا رہے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو 3 وقت کے بجائے صرف 1 وقت کھانا کھا رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں کہ خود تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ہمارے اس اسراف کا کہ بیٹا فارغ ہو کر آ رہا ہے اور بیٹی فارغ ہو رہی ہے، عالم بن کر آ رہا ہے، عالمہ بن کر فارغ ہو رہی ہے، خوشی یقیناً ہے، خوش ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کر کے، لیکن آپ کو اس کے لیے قرض لینے کے لیے کس نے کہا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی لاکھ 2 لاکھ روپے اس کام کے لیے وہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود ہو۔ آدمی کو اپنے گھر کے خرچے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، علاج معالجے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور بچوں کی شادیوں کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں۔ اس کے علاوہ فراغت کے اوپر اتنا خرچ کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا ہے یہ زیادتی نہیں؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، پیسوں کو بیجا اڑانے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات قرآن کریم نے کی۔ یہ تو سوچئے، یہ سوچئے کہ ہم کہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس وعید کے اندر اور اس سخت بات کے اندر ہم تو نہیں آ رہے۔ آج ایک بچی کی کان چھدائی ہوتی ہے، ناک چھدائی ہوتی ہے، اس کی عمر اوپر بھی تقریب، منگنی ہوتی ہے۔ منگنی کیا ہے؟ سوائے اس بات کے وعدے کے اور کچھ نہیں کہ بھئی ہم اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا نام مانگ رہے، تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے، منظور ہے منظور ہے، بس اتنی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر نہ سونے کی انگوٹھی ہے اور نہیں کھانا پینا ہے، کچھ نہیں ہے۔ منگنی اس کو کہتے ہیں، طے کر لینا۔ اس کے لیے میرے دوستو آہستہ آہستہ ہم یہاں تک پہنچے کہ ہال کرائے پر لینا ضروری ہو گیا کہ ایک ہال 80 ہزار کا ہے، بینکویٹ کرائے پر لینا ضروری ہے، 80 ہزار میں آپ وہ کرایہ لے۔ اس کے بعد 1 2 لاکھ روپے آپ کھانے میں خرچ کریں، منگنی، اور اللہ نہ کرے تھوڑے دنوں کے بعد مزہ نہیں آیا تو منگنی توڑ دی۔ یہ سارے پیسے کہاں گئے؟ غارت ہو گئے نا؟ کس وجہ سے خرچ کیے؟ آپ اندازہ لگا رہے ہیں ہم لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ مالداری کا اظہار مقصود ہے کہ میں مالدار ہوں، یہ کوئی اچھا اظہار تو نہیں ہے۔ مالدار ہونا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ قارون سے بڑھ کر کون مالدار تھا؟ ہاں، مالدار ہونا فضیلت کی چیز اس وقت ہے
جب تمہارا مال دین کے کام آئے، خیر کے کام میں آئے۔ خیر کے کام میں تو تمہارا ایک پیسہ نہیں لگتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو شخص بئر روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں پر وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ میں خرید کر دوں گا۔ یہ ہے دین کے کام میں آنا، مالداری دین کے کام میں آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ لشکر کو تیار کرنا ہے، لشکر کو تیار کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پورے لشکر کو تیار کر دیا۔ یہ ہے دین کے لیے تیار کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا۔ مال اگر دین کے کام میں آئے تو یہ کارآمد ہے، اور اگر مال دین کے کام میں نہ آئے، آپ کی فضول تقریبات کے لیے ہوں، تو یہ کارآمد نہیں، یہ فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال فتنہ ہے۔ میرے دوستو، جو شخص تقریب کرنے والا ہوتا ہے وہ نصیحت کی باتیں سنتا نہیں ہے، اس لیے کہ نصیحت کی باتیں تو ماننے کی صورت میں نفس کو کچلنا پڑے گا، اور نفس کو کچلنا بہت مشکل کام ہے۔ آج صورتحال یہی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن مدارس میں سے علماء فارغ ہو کر نکل رہے ہیں اور وہ دعوتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، دعوتیں کرنا اور خوشی کرنا ایک جائز کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کرنا بھی چاہیے کسی حد تک، لیکن یہ کیا اسراف کہ لوگ بھوکے مرے اور تم جو لوگ مستحق نہیں ہیں ایسے لوگوں کو کھلا کر تم سمجھو کہ ہم نے خوشی کا حق ادا کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اعتدال میں رہنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف کے سلسلے میں بہت سخت وعیدیں بھی بیان فرمائیں، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے، تبذیر سے بہت زیادہ روکا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن اپنوں کو دینا اس کو خرچ نہیں سمجھتے، غیروں میں صدقہ کرنے کو صدقہ سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو دینا صدقہ نہیں سمجھتے، جبکہ اپنی اولاد کو دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ اگر آپ نفل صدقے کی بات کر رہا ہوں، واجب صدقہ نہیں، واجب زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ، واجب صدقہ اپنی اولاد کو نہیں دیتے، لیکن باقی صدقہ اگر آپ کی اولاد مستحق ہے تو آپ اپنی اولاد کو دیں، یہ زیادہ ثواب ہے دوسروں کو دینے کے مقابلے میں۔ آپ کی بیوی آپ کی صدقات کی محتاج ہے تو آپ بیوی کو دیں، بچوں کو دیں۔ بہت سارے لوگ دوسروں کو تو دیتے ہیں، اپنی اولاد کو محروم رکھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، دین سے ناواقفیت کی بات ہے یہ۔ آپ اپنی اولاد کو خوب دیں، ان کو مستغنی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة، او کما قال علیہ السلام یتکففون الناس، کہ تم اپنے ورثہ کو، اپنی اولاد کو مالدار بنا کر چھوڑو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو ایسا محتاج بنا کر چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اپنی اولاد کا خیال کریں۔ بہت سارے لوگ دوسروں کو دیتے ہیں، اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو جو محتاج ہیں ان کو نہیں دیتے، جبکہ وہ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں، بھائی کی زکوٰۃ بھائی کو دے سکتے ہیں، بھائی کی زکوٰۃ بہن کو دے سکتے ہیں،
بہن کی زکوٰۃ بھائی کو دے سکتے ہیں. لوگ دوسروں کو تو دیں گے لیکن اپنوں کو محروم رکھتے ہیں. ناواقف ہے دین سے. دین یہ نہیں ہے. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تم اپنے اقربا کو دو گے، اپنے رشتہ داروں کو دو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، ثواب ڈبل ہوگا. ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب، اور اس کے علاوہ آپ اپنے بھائی کے دل کو خوش کریں گے، اپنی بہن کے دل کو خوش کریں گے، یہ الگ ثواب. اور اس کے اوپر مرتب ہونے والے ثمرات بھی ہیں کہ جب آپ کی بہن، آپ کا بھائی آپ کے حسن سلوک کو دیکھے گا تو ان کی اولاد بھی آپ کے حسن سلوک کو دیکھے گی. نتیجہ یہ ہوگا رشتہ داروں کے درمیان اور زیادہ رشتہ مضبوط ہوگا. معلوم نہیں اور کتنے سارے فوائد ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، خوب یاد رکھیے، اللہ نے مال دیا ہے. مال ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مال دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹے ادھر بھی کاٹے. اب اس کو بچا کر رکھنا ہے. کس طرح؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. جب خرچ کرنے کا موقع ہے، ایک تو مال کو حاصل کرنا حلال طریقے سے، یہ بھی پیش نظر رہے. حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، خود مزدوری کر کے حاصل کرنا ہے، مل فیکٹری کے اندر کام کر کے حاصل کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صنعت دی ہے، کاریگری دی ہے، اس کو استعمال کر کے حاصل کرنا ہے. جائز طریقے سے حاصل کرنا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں. اور پھر جائز طریقے سے جو مال حاصل کریں اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے. قیامت کے دن جو 4 سوالات ہوں گے ان میں سے ایک مال کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہ مال کے بارے میں سوال 2 ہوں گے. مال کے بارے میں سوال 2 ہوں گے. کیا؟ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ کہاں سے تم نے حاصل کیا؟ ناجائز چندہ تو نہیں کیا تھا، مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ ہے کہہ کر چندہ کیا، مستحقین نہیں ہے اور مستحقین ہے کہہ کر چندہ کیا، یا مستحقین ہے لیکن چندہ ان تک پہنچایا نہیں، مستحقین تک پہنچایا نہیں. لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے کمایا تو نہیں. ڈیوٹی کے لیے جاتے ہو تو 1 گھنٹہ تم نے ڈنڈی تو نہیں ماری. ناجائز کمانے والا بھی پکڑا جائے گا. اور پھر اس کے بعد خرچ کہاں کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں تم نے ناجائز معاشقہ کیا ہو اور اپنی معشوقہ کو تم نے موبائل کا بل ادا کیا ہو، تم نے موبائل لے کر دیا ہو، ناجائز باتیں اس کے ساتھ کی ہوں، رات بھر تم نے اس کے ساتھ بات چیت میں گزاری ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا تم سے من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں تم نے اس کو خرچ کیا. میرے دوستو، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بند ہیں، دائرے کے اندر بند ہیں. اس دائرے سے کوئی نکل نہیں سکتا. یہ مال اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ تمہیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اولاد، یہ تمہارا مال جہنم میں لے جا سکتا ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم بیجا خرچ مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ خرچ کرنے والے اور بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے، شیطان یہ راستہ سجاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ اور ہم غریب علاقوں کے رہنے والے ہیں. متوسط بھی نہیں ہیں، ہم متوسط طبقے کے بھی نہیں ہیں، انتہائی غریب ہیں. غربت کی لکیر پر چلنے والے ان سے بھی نیچے ہیں. ہمیں اور آپ کو امیروں کے چونچلے ہم کیوں پالیں؟ بچہ فارغ ہو رہا ہے، عالم بن کر آ رہا ہے، خوشی منائیں، شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 روپے کی وسعت دی ہے، 10 روپیہ صدقہ کر دیں، کسی مستحق تک پہنچا دیں.
دکھاوا والا کام تو نہ کریں کہ بیل ذبح کیا، بکریاں ذبح کی اور اس کے بعد بڑوں کو بلا رہے ہیں۔ کوئی بیچارہ بوڑھا غریب آ جائے تو اس کو دل سے قبول نہیں کرتے، بٹھا لیتے ہیں، دل سے قبول نہیں کرتے، اور بڑوں کو اور مالداروں کو آؤ بھگت کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اونچی نشستوں میں بٹھاتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کے اوپر ایک اور ناجائز کام، توقع یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی دعوت کریں گے، اتنے پیسے خرچ ہوں گے تو اس کے اوپر ہمیں ہدیہ بھی تو آئے گا۔ ہدیے کی توقع لے کر یہ دعوتیں ہو رہی ہیں۔ مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے تو مبارکباد دینے والے لوٹوں کے ہار لے کر آئیں گے، مبارکباد دینے کے لیے آنے والے لفافے میں روپے پیسے دیں گے اور ہماری چاندی ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دل کا چور مخلوق تو نہیں جانتا، مخلوق تو نہیں جان سکتی، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا۔ لا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء، آسمان زمین میں کہیں بھی اللہ سے تو کوئی چوری بچ نہیں سکتی۔ کس سے آپ چوری کر رہے ہیں؟ مخلوق ہے کیا چیز کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہو؟ اصل تو اللہ سے، اللہ کے قید سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو پیش نظر تو رکھیں، شکر ادا کریں۔ آپ کا بچہ عالم ہو گیا، آپ کا بیٹا عالم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو عالم بعمل بنائے۔ خوشی کے لیے آپ دعوت بھی ضرور کریں، لیکن محدود کر لیں۔ 2-4 استادوں کو بلا لیں، 2-4 غریبوں کو بلا لیں، اپنے گھر کے اندر بٹھا کر کھلا لیں، اور جو کچھ میسر ہو اس سے کر دیں۔ یہ کیا لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں؟ سب دکھاوا اور نمود و نمائش ہے، نمود و نمائش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کو ہم ثواب کا کام کہیں؟ نہیں، ثواب کوئی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نمود و نمائش سے بچیے، اسراف سے بچیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے سے بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔